بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج دنیا بھر میں کشمیری جہاں جہاں بھی بستے تھے انہوں نے آج یوم استحصال منایا، اور پاکستان نے بطور ملک، بطور ریاست، پاکستان کے عوام نے بھی یوم استحصال منایا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ایک سال پہلے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں شب خون مارا گیا اور اس کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا۔ 35 آرٹیکل ختم کیا انڈیا نے اور 370 ختم کیا، جس کا مقصد تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں اور معاملہ حل طلب ہے، پلبسائٹ ہونا ہے، استصواب رائے ہونا ہے، رائے شماری ہونی ہے، اور کشمیریوں کو ان کی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک رائے شماری کا حق دینا تھا، اس سے انڈیا نے شب خون مارا تھا اور زبردستی یک طرفہ طور پہ سارے کے سارے مقبوضہ علاقے کو، لداخ کو، مقبوضہ وادی کو، کشمیر کو، جموں کو اپنے یعنی کہ اپنے ہندوستان کا لازمی حصہ قرار دے دیا تھا۔ اس کے خلاف آج دنیا بھر میں یوم استحصال منایا گیا، اور پاکستان میں بھی سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ آزاد جموں و کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں ہوئی۔ قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان از خود گئے، ان کے ساتھ وفاقی وزراء بھی تھے، اور وہاں پہ مظفر آباد میں ایک ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور وفاقی وزراء اور آزاد کشمیر حکومت کے ارکان پارلیمان بھی شریک ہوئے۔ تو یہ ایک ایونٹ ہوا ہے، تو ابتدا کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ اور خبریں بھی ہیں اور وہ ہم دیں گے آپ کو۔ پنجاب کی پولیٹکس ذرا تھوڑی سی گرم ہو گئی ہے، اور عید کے بعد کچھ وفاقی کابینہ میں بھی رد و بدل ہونا تھا، اس کے بارے میں بھی احوال بتائیں گے کہ کس کس پہ تلوار لٹک رہی ہے اور کون کون سی وکٹ گر سکتی ہے۔ کپتان عمران خان خود ہی وکٹیں گرانے والے ہیں اپنی، اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آج سینٹ سے خطاب کیا، آج کے دن کے حوالے سے اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے گفتگو کی، ذرا سنیے۔ ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد وہ ہیں، اسرائیل ان کا استاد ہے، جس نے مغربی کنارے پر، جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں اس نے اسرائیل نے جس انداز سے آئسولیٹڈ جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی، تو یہ اس کے استاد ہے۔ پیلٹ گنز میں ان کا کون استاد ہے؟ اسرائیل ان کا استاد ہے۔ ظلم کرنے میں کون استاد ہے؟ اسرائیل ان کا استاد ہے۔ مگر یہ اپنے استاد سے کہیں آگے ہیں، مظالم کے اعتبار سے یہ کہیں آگے پہلے بھی تھے، مگر یہ مزید اپنا ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں، وہاں سے سیکھ کر مزید مظالم ہمارے اوپر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بڑھا رہے ہیں۔ یہ تھے جناب پریزیڈنٹ علوی، اور وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کا استاد کون ہے، مودی کا استاد کون ہے، اور انہوں نے یہ سارے ظلم و بربریت کے طریقے کہاں سے سیکھے، تو وہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل انڈیا کا استاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جب بھی مشکل وقت پاکستان پہ بھی آیا تب بھی اسرائیل نے انڈیا کا ساتھ دیا، اور یہ نئے نئے طریقے جو ہے وہی سکھا رہا ہے۔ اب ذرا وزیر اعظم عمران خان کو سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں نقشہ جو خاص طور پہ کل جاری کیا اس کے بارے میں۔ یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا، اس کے پیچھے اپنی فلسفی بتا دوں۔ آئیڈیا ایک آتا ہے، اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا whose time has come، کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو، اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن۔ سو ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں، حال ہی اس کا ایک ہے، یہ ضروری تھا کرنا، کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا، آزاد کشمیر بھی سارا اندر اور گلگت بلتستان بھی ریئیکٹ کرے، ہم بتائے ہیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی، یہ اللیگلی انہوں نے آکیپائی کی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی کا تجربہ انہیں کیا بتاتا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ جو انسان ہار نہیں مانتا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی۔
دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے. ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدھر پھنس گئے ہیں نریندر موڈی یہ قدم اٹھا کے ہندوستان میں، اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا. یہ تھے جناب وزیر اعظم عمران خان. اب ذرا کشمیر کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے. آج کشمیر کی لیڈرشپ کے شارٹس نہیں ہیں. بھارتی فوج کے ذرا شارٹ سنوا دیں گے. حضرات تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج شہر سری نگر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور راستے پہ کوئی نہیں آئے گا. مہربانی کر کے آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیے. شہر میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص صبح سے روڈ پہ نہیں نکلے گا. جو بھی نظر آئے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی جی، اور نریندر مودی کا اور انڈین سرکار کا اگر یہ کلیم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال اس کے کنٹرول میں ہے تو پھر تو اس طرح کی کوئی پابندیاں، کوئی کرفیو، ڈبل لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم نے آپ کو دکھایا کہ پہلے کرفیو اناؤنس کیا گیا اور جب تھوڑا سا پریشر آیا عالمی برادری کی طرف سے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے خاص طور پہ، اور یہ میڈیا کی زینت بننا شروع ہوئیں خبریں، تو پھر اس کو دفعہ 144 کا نام دے دیا گیا. لیکن دفعہ 144 کیا ہوتی ہے جناب؟ دفعہ 144 ہوتی ہے 5-7 افراد سے زیادہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. دوبارہ سنیے کہ مقبوضہ کشمیر میں کل ڈبل کرفیو تھا، کل بھی اور آج بھی، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اور سناٹا تھا. کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی، خواہ وہ کسی بھی بڑی مجبوری میں ہو. سنوائیے جی دوبارہ. حضرات تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج شہر سری نگر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور راستے پہ کوئی نہیں آئے گا. مہربانی کر کے آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیے. شہر میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص صبح سے روڈ پہ نہیں نکلے گا. جو بھی نظر آئے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ جناب سنا. اور صدر مملکت کیا کہہ رہے ہیں اگین کہ 1 سال کے بعد بھی کیا دیکھا. اگر اتنا ہی اچھا ہے، 1 سال آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اپنا قانون بدلا، اور اگر لوگ اتنے ہی خوش ہیں تو آج 2 دن کی پابندی کرفیو کیوں لگایا؟ ہمارے آزاد کشمیر میں آپ جا کر دیکھیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے، میڈیا کے لیے کھلا ہوا ہے. فارنرز جا کر دیکھنا چاہیں جا کر دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری as far as that is concerned, تو why insist on curfew for the last 2 days? چودھری صاحب فرمائیے. جی، ایک اور ایلیمنٹ جو آپ لوگوں نے یہاں جو کہہ دیتے کشمیر کا سودا کر دیا اور فوج بھی نہیں کام کر رہی ہے، فلاں نہیں کر رہا. ہندوستان جو بارڈر سیکورٹی فورس کا ان کا کمانڈر ہے یا چیف ہے یا جو بھی نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس نے کہا جب سے عمران خان گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کی طرف سے پوسچر جو ہے اگریسو اور موومنٹ تیز اور مداخلت بڑھ گئی ہے. یہ انڈین بی ایس ایف کا جو کمانڈر ہے اس کا بیان ہے، کوئی یہاں سے گھڑ کے نہیں دیا گیا. تو اونلی دی ویئر نوز ویئر ڈز دی شو پنچ. جی ایک تو یہ بات ہے. ہاں جی. دوسری بات ہے کہ دے ہیو سکسیڈڈ ان نتھنگ. جو انہوں نے 1 سال میں کوششیں کی ہیں الٹا اثر ہوا ہے وزیر اعظم صاحب نے. اور میں یہ بھی آج کہوں گا کہ جتنی تلخ ترش باتیں انہوں نے سنی، پورے تحمل سے تمام مکاتب فکر کی آزاد کشمیر اسمبلی میں، اور جو مایوسی اور نیگیٹیوٹی اور ڈسپونڈنسی پھیلائی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب 313 سے شروع ہوا کام تو 2 بڑی سلطنتوں کے لیٹر لکھے اور 10 سال کے اندر اندر وہ دونوں کی دونوں تہس نہس ہو گئی تھی. اور کشمیری جو ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے کل بھی کہا ہے، پرسوں بھی کہا ہے، آج بھی کہتے ہیں، اعلان کہتے ہیں کہ کشمیری لازمی کامیاب ہوں گے، آج نہیں تو کل. چودھری صاحب بالکل اس پہ جو نقشہ کل پاکستان نے نیا آفیشل میپ، پولیٹیکل میپ جاری کیا، اس کا آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی بتایا اور آزاد
जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में न सिर्फ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर और बल्कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार अतीक अहमद, सरदार इब्राहीम और जनाब जमात इस्लामी के तुराबी साहब, इन सब ने उसको सपोर्ट किया है उस नक्शे को, और उन्होंने कहा है कि नक्शे के साथ साथ अब पाकिस्तान को अमली इक़दामात भी उठाने चाहिए ताकि जो इस वक्त पूरी दुनिया में फेवर मिल रही है, ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें, मजहबी रवादारी को मॉनिटर करने वाली तंजीमें, वो जो सपोर्ट कर रही हैं और मसला कश्मीर उजागर हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया जा सके। साबर शाकिर साहब, आज ये भी बहुत अच्छा ऐलान हुआ है कि सैयद अली गिलानी जो हुर्रियत रहनुमा है और जी बिल्कुल जिनकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट उसको मैंने रखा हुआ है, उसके लिए जो निशान पाकिस्तान देने का ऐलान जी, उसको ख़ास तौर पे हम ब्रेक के बाद ख़ास तौर पे जी, क्योंकि वो एक छोटी खबर नहीं है। सैयद अली गिलानी साहब एक बहुत हमाजहत शख्सियत है, पूरी तारीख़ है, और उन्होंने पूरी उम्र, सारी उम्र जो है वो जद्दोजहद आज़ादी में गुजार दी, और उनके लिए एक निशान वो अलग से मैंने रखा हुआ है। चौधरी साहब उसका जिक्र करते हैं और उनको सैल्यूट भी करेंगे गिलानी साहब को। जनरल गुरमीत सिंह है जी, वो कल पहले तो सोशल मीडिया पे इंडियन साइड पे भी मजाक उड़ाया गया। ये जो इंडिया ने पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मैप जारी किया है, इसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर संजीदा लोग आए, उन्होंने कहा कि ये आप इस अटैम्प्ट को, इस ऐलान को, इस नक्शे को गैर संजीदा ना लें, बल्कि इसको ज़रा अहमियत को भी समझें और इसकी हिद्दत और शिद्दत को भी समझें। जनरल गुरमीत सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। Similar act was also done by Nepal in the tri-junction there, and now it has been done by Pakistan. India has drawn its red line very, very clearly on 5th and 6th of August 2019 that POK, Gilgit-Baltistan will be taken back. So there should be no doubt. And this also includes excision. In fact, that is the reason that the axes of the proxy are absolutely into the desperation. ये जनाब जनरल गुरमीत सिंह थे, वो कह रहे थे कि सियाचिन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें सियाचिन भी शामिल है। यही वजह है कि प्रॉक्सी का महवर मायूसी ही होगा, ये कह रहे थे। और उसके बाद ख़ास तौर पे एक और जनरल इंडियन कह रहे थे कि इसकी अहमियत को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान का को एडवेंचर है, मुश्तरका उनका एक प्लान है, और इस बारीकी को ज़रूर समझना चाहिए। चौधरी साहब, कल तो मेरा ख्याल है लोगों को समझ नहीं आई थी, आज शायद आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह। नहीं होना का सियाने दी गल्लां और वो की है आमले दे अचार दा जरा बाद च पता लगता है, यानी वो उसका आपको पता टेस्ट बड़ी देर रहता है। जी हाँ, जी हाँ, अगर आपने आमला जो है उसको हरे रंग का जो होता है जी तो, जी। अच्छा एनीवे, अभी ये नहीं, जो बात उनको पता है कि अगर पाकिस्तान ने आज एक सियासी मैप अनाउंस किया है तो ये कल फिजिकल मैप बनेगा, जोग्राफियाई हकीकत की रूप धारेगा, आज नहीं तो कल। और मैंने तो कल भी कहा, कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी के तौर पर ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हैं, और चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर चीन जो है लद्दाख के अंदर बैठ गया आके, और इनके जिन्हें तरले मिनता सन कि जी आप पीछे कर लें, वो आगे कर लें, हाँ उनका हम पीछे ही हैं, आप फिक्र न करें, हम अपने इलाके में बैठे हुए हैं, और ये बाकी जो इलाका हमारा है ये भी वापस करो, और पाकिस्तान के साथ भी अपने मामला दुरुस्त करो। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपने चीन का जिक्र किया तो मैं चीन की खबर भी साथ ही ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर मज़ीद भी हमारे पास हैं। ये जनाब जो चीन का जिक्र किया जा रहा है, ख़ास तौर पे अब इंडियन सरकार या दिल्ली सरकार वो अब ये सोच रही है कि ये सब कुछ आनन फानन बिला वजह तो नहीं हुआ। नेपाल ने आखिर कैसे इतनी हिम्मत कर ली, एक छोटा सा मुल्क और जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसने कैसे हिम्मत की कि उसने अपना एक नया नक्शा मंजूर किया, पार्लिमान से मंजूर करवाया, और पूरी दुनिया को वो भेज रहा है अपना नया नक्शा, और 3 इलाके उसने साबित कर लिए, अपने शामिल कर लिए, बल्कि उस पर क्लेम और जो
کچھ واقفان حال وہ کہتے ہیں کہ نیپال کو کسی اچھی سی تگڑی سی کوئی تھپکی ہے اور یہ کسی نہ کسی وقت یہ جو آج نیپال نے کام کیا ہے یہ آگے آنے والے سالوں میں کسی نہ کسی وقت یہ ویلڈ ہوگا اور یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. تھپکی کیا اوپنلی چائنا نے کہا ہے کہ نیپال کا یہ حصہ ہے اور ان کو رائٹ ہے, اور بلکہ چائنیز امبیسڈر ٹو پاکستان کا بیان میں نے آج دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیپال ہمالیہ کے راستے اب چین اور پاکستان کے ذریعے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. وہ جو بلڈ روڈ جو کانسیپٹ ہے صدر شی جن پنگ کا, جی ہاں, تو وہ انہوں نے اور نیپال کی جو لینڈ لاک سچویشن ہے جس کے اوپر انڈیا اس کو بہت زیادہ دھمکاتا تھا, اس کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا ادھر سے ہم روٹ دیں گے اور یہ جو ہے چین, تبت اور پاکستان دونوں طرف سے یہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. بالکل چوہے صاحب چائنا کا ذکر کر رہے تھے تو پانچواں دور چائنا اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ اور میجر جنرل لیو لن کے درمیان پانچواں دور تھا مذاکرات کا, جس مذاکرات میں طویل مذاکرات ہوئے 2-3 دن پہلے, وہ مکمل طور پہ ناکام رہا اور چائنا نے کوئی بھی علاقہ خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے, بلکہ اپنی ہم نے کافی کر دیا, اپنی فورسز مزید بڑھا دی ہیں ادھر, اور انہوں نے کہا تھا جو آپ کو رعایتیں دینی تھی دے دیں, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے ڈسپونگ کا جو محاذ ہے اس کے بارے میں. پینگیونگ سو جھیل, چین کا مذاکرات کی میز پر پینگیونگ سو جھیل کو متنازع علاقہ ماننے پر اصرار اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ چین کا LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مئی سے پہلے کا اسٹیٹس کو بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. چین پچھلے 3 ہفتوں کے دوران پینگیونگ ٹسو ایریا میں اندر تک فوجی تعمیرات مکمل کرنے اور اپنے ملحقہ علاقے ایکسائی چین میں متعدد سپلائی اڈوں کی توسیع میں مصروف رہا تاکہ کسی جنگی کارروائی کی صورت میں اس کے دستے شارٹ نوٹس پر پہنچائے جا سکیں. پینگیونگ سو پر ڈیڈ لاک سے قطع نظر 2 اگست کے کہ چین بھارت مذاکرات میں جس بڑے معاملے پر بات چیت ہوئی وہ ڈیپسونگ ایشو تھا. ڈیپسونگ میں چین نے پہلے کی نسبت بھاری تعداد میں فوجیوں کو متحرک کر دیا ہے جو بھارتی علاقے میں براجمان ہیں اور گاڑیوں پر گشت کرتے ہیں. کئی سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ چینی فوجی در اندازی کرتے تو بھارتی فوجی نے روک دیتے, لیکن اب چینی فوجی بہت زیادہ تعداد میں اندر تک آ چکے ہیں. چینی فوج نے گزشتہ ماہ بھارت کی نسبت نگرانی کا بہتر نظام قائم کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کے لیے نشانات رکھ دیے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پیٹرولنگ کر سکتے ہیں. یہ ایک مسلمہ جارحیت ہے کہ چین نے بھارتی دستوں کی پیٹرولنگ بلاک کر دی ہے. بات چیت کے آخری دور میں جب بھارت نے ڈسپونگ معاملہ اٹھایا تو چین نے الٹا بھارت کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور کہا کہ چین نہیں بلکہ بھارتی فوج ہمارے علاقے میں پیٹرولنگ ٹیمیں بھیجتی ہے. تو یہ چین کا پرانا کلیم, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا علاقہ ہمارا ہے اور چین اس کو کہتا ہے کہ ہمارا ہے, انڈیا اس کو متنازع مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حل طلب ہے, لیکن چائنا اب ایسی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور چوہے صاحب آپ کو بتا دوں کہ بھارتی اخبار دی ہندو نے بھی یہ جو بھارت چین کمانڈر لیول مذاکرات ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں, یہ 5واں دور تھا. میں آپ کو بتا چکا ہوں 6 جون کو بھی ہوئے, 22 جون کو بھی ہوئے, 30 جون کو ہوئے, پھر 14 جولائی کو ہوئے, لیکن چائنا اپنی پوزیشن پہ قائم ہے اور انڈیا نے بھی اس دوران کچھ اپنی افواج بڑھائی ہیں, لیکن وہ مکمل طور پہ اس کا انحصار اس رافیل پہ ہے. ظاہر ہے چائنا کے سامنے 5 رافیل کیا کر سکتے ہیں. ہندو اخبار کہتا ہے جی مذاکرات میں بھارت نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا پرانا سٹیٹس بحال کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ چینی فورسز نے اپریل مئی میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار کر کے بھارت کے زیر دعویٰ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. 14 جولائی کو ہونے والے کور کمانڈر مذاکرات 15 گھنٹے تک جاری رہے, لیکن بات چیت ناکام رہی اور فوجیں پیچھے ہٹانے کا عمل شروع نہ ہو سکا. اور یہی کچھ چوہے صاحب گزشتہ جمعرات کو ہوا ہے. سٹیٹس کو بحال ہے اور چائنا جو کچھ قبضہ کر چکا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
ان خبروں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے, میں نے کہا ذرا آپ کو بتا دوں, اب بتائیے آپ. نہیں, اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں جی کہ چائنا کے ساتھ تو ابھی وہ اس قابل نہیں ہے. کل انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے جی کہ جی ہمیں پکی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے اوپر کشمیر میں حملہ کرنے والا ہے. اس طرح کے چوہے صاحب ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے, اور نیریٹو بالکل اسی طرح کا بنایا جا رہا ہے جیسے 71 میں تھا, کہ الزام جو ہے چھیڑ خانی ادھر سے ہوگی لیکن الزام پاکستان پہ ڈالا جائے گا. اس طرح کے کچھ مضامین بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کل ڈان کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ غیر ملکی نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں اور پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ اور بھی مضامین آنا شروع ہو گئے اس سلسلے میں کہ پاکستان جنگ چاہتا ہے, حالانکہ پاکستان ایسا نہیں چاہتا, انڈیا چاہتا ہے ساری توجہ ہٹانے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سید علی گیلانی, معمر ترین, انتہائی قابل احترام حریت کانفرنس کے رہنما ہیں جناب, اور کشمیری لیڈر ہیں. اپنی ساری کی ساری عمر جو ہے انہوں نے بھارتی فوج کی ظلم و بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے اور حریت کی تحریک حریت کی قیادت کرتے ہوئے گزار دی. آج وزیر اعظم عمران خان نے ان شان پاکستان سے نوازا ہے. وزیر اعظم نے کیا اعلان کیا, ذرا سنیے. انشاءاللہ 14 اگست کو سید علی جیلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے کے. ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے صرف کشمیر کے لیڈر نہیں, دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان ہے, وہ دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بالکل کھڑا ہے اور تھرو آؤٹ کھڑا رہا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں ہے. سید علی گیلانی صاحب, چوہے صاحب آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس طریقے سے آج اعلان ہوا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہماری طرف سے بھی سید علی گیلانی صاحب کو سیلوٹ ہے, اور چوہے صاحب آپ بھی سیلوٹ کریں ان کو, کیونکہ ایسی قیادت, بے باک قیادت کم ہی پیدا ہوتی ہے. بہت بڑا انسان ہے, اور بڑی جیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا تکالیف انہوں نے برداشت کیا, اور ان کے خاندان نے, اور اس عمر میں بھی وہ ابھی تک مجاہدہ انہوں نے ختم نہیں کیا, جہاد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ان کے, ہم تو چاہتے ہیں ان کی زندگی میں کشمیری جو ہے وہاں آزاد ہوں, اور پاکستان کا جھنڈا سری نگر میں اور باقی ریاست میں سرکاری طور پر لہرایا جائے, اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا. بالکل جی. بہرحال ان کی خدمات کو یعنی جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. سید علی اور گیلانی یہ صاحب اچھا اقدام کیا ہے جی ہاں. وزیر اعظم پاکستان نے آج, ورنہ کل تو آپ کے اور میرے دوست جو تھے دلی گئے کسی فنکشن کے لیے, اور حریت کانفرنس کے ڈیلیگیشن کو پہلے ٹائم دے دیا, پھر ملنے سے انکار کر دیا. نہیں سر, اور نہیں وہ جندل یا کدھر مندل نہیں سر, نہیں ان کی طرف گھس گئے. بالکل نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری بات یہ ہے کہ انڈین ہائی کمشنر نے یہ کہہ کر دعوت نامہ دیا تھا دفتر خارجہ میں کہ نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیں کہ وہ سیدھے جائیں گے, حلف وفاداری, حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں گے, اور کسی کشمیری لیڈر سے نہیں ملیں گے. یہ شرائط تھیں, اور اس شرمناک شرط کے ساتھ نواز شریف صاحب نے نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی تھی. دفتر خارجہ نے بھی منع کیا تھا, پاکستان کے مقتدر اداروں نے بھی منع کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کو بھیج دیں. اس سے شرمناک جو دعوت نامہ ہے ہو نہیں سکتا. یہ پاکستان کی بے عزتی ہے, یہ آپ کی بے عزتی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا میری بے عزتی کی خیر ہے, میں تو جاؤں گا, اور وہ گئے اور کشمیریوں سے نہیں ملے تھے. اور سید علی گیلانی صاحب کا ایک گفتگو سنیے. اور یہ میں سید علی گیلانی صاحب وہ ہیں جناب جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کو بھی, ان کو بھی دو بدو انہوں نے تنقید کی تھی, اور ان کو کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ وہ لیڈر ہیں. ذرا سنیے جی کیا کہتے ہیں وہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک سرزمین, پاک سرزمین, رب کائنات,
پاک سرزمین اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پاک سرزمین پاک سرزمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک سرزمین پاک سرزمین۔ یہ ہیں جناب سید علی گیلانی صاحب، اور ان کے پورے کیریئر پر 1 روپے کا بھی الزام نہیں ہے۔ چودھری صاحب نہیں، صابر شاکر صاحب ساتھ اسلامی جمہوریت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی برملا کریڈٹ دے، جی ہاں، ہیٹس آف ٹو ہم۔ انہوں نے جرأت اور بہادری سے نہ صرف مقدمہ لڑا ہے بلکہ آج بابانگے دوہل اعلان کیا ہے کہ ہم علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازیں گے، تو جو جس کو مروڑ اٹھتے ہیں اٹھتے رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جہاں وہ مایوسی کو لوگ پھیلا رہے تھے جس کا انہوں نے جواب دیا، میں تو ویسے صابر شاکر صاحب آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں جنگ بدر کے جو واقعات ہیں 313 والے اور پوری حقائق جو ہیں وہ سبکن فوجوں کو بھی اور عوام کو بھی پڑھانے چاہیے اگر آپ نے صحیح تربیت کرنی ہے مسلمانوں کی۔ بالکل صحیح چودھری صاحب، مسلمان تو تیار ہیں، لیکن جو مسلم حکمران ہیں نا ہمارے، وہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی گولیاں لے کے سوئے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ او آئی سی جو ہے اس کا کردار انتہائی منفی رہا، بلکہ انتہائی بے شرمی والا رہا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور او آئی سی جو اس وقت چند 2-1-3 عرب ملکوں کا ایک ڈیرہ بن کے رہ گیا ہے، ان کے مفادات ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، دنیا بھر میں مسلمان کٹتے رہیں، مرتے رہیں، جلتے رہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جی، ان کا اقتدار بس جاری رہنا چاہیے اور ان کی عیاشیاں جاری رہنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ، ہم ان کو بھی ذرا آج کہتے ہیں جی انہوں نے آج ہمت پکڑی ہے، آج وہ کھل کر سامنے آئے ہیں، ذرا سنائیے جی۔ کس لیے بنائی تھی او آئی سی؟ کیوں ضرورت تھی او آئی سی کی؟ فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ او آئی سی اور یہ او آئی سی کا آج مجھے کہنے دیجئے، آج میرا دل جلا ہوا ہے، مجھے کہنے دیجئے، اگر یہ او آئی سی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بنا سکتی تو یہ او آئی سی اپنی افادیت کھو رہی ہے، یہ او آئی سی مردہ ہونے والی ہے۔ اس او آئی سی کو جاگنا ہوگا۔ پاکستانی قوم، کشمیری قوم کہہ رہی ہے اس او آئی سی نے اگر اجلاس نہ بلایا اور اپنے یکجہتی کا اظہار نہ کیا تو پاکستان اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اس او آئی سی میں کتنی جان رہ گئی۔ پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا، بلکہ پاکستان کو سوچ لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو 3-4 عرب ملک ہیں یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بڑی انویسٹمنٹ کا انتظار کر رہے تھے، ان کے منہ میں رال ٹپک رہی تھی۔ ایک عرب ملک جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں 42 ارب ڈالر انویسٹ کر رہا تھا، اور اس کو اس گمان میں تھا کہ جناب ہم وہاں پہ جا کے اس کو بنا دیں گے یورپ کا جدید ترین شہر، اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیری جب وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ مرغوب ہو جائیں گے، ان کو روزگار ملیں گے۔ لیکن 1 سال سے کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ جناب وہ اپنے اصولی موقف سے اور آزادی کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہی ایک دوسرے عرب ملک نے کیا، وہ بھی یہی کر رہا تھا، لیکن یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ چوہے صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مسلم ممالک جو ہے نا، دیکھیں نا، مسلمان تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان اور رسول پاک کا غلام۔ اب تو واشنگٹن پہ ان کا ہے جی، اب تو سارے انتظار کر رہے ہیں، اب تو آپ نے جو اشر دیکھا ہے، اب تو سارے انتظار کر رہے ہیں ٹرمپ جیت جائے اور ہمارا اقتدار بچ جائے، یہ ہو رہا ہے۔ وہ ٹرمپ کو کیا کیا آپ نے؟ وہ کہتا جی وہ دھاندلی بڑی ہو جانی ہے اس لیے الیکشن ہی نہ کراؤ۔ اس وقت چوہے صاحب امریکہ، اس وقت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا شارٹ بھی سنواتے ہیں، لیکن اس وقت امریکی صدارتی انتخابات میں آپ کو پتہ ہے آدھی جو سعودی عرب کی بزنس کمیونٹی ہے وہ جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ انویسٹ کر رہی ہے، پیسہ پھینک رہی ہے اس کی کمپین میں، اور آدھا خاندان جو ہے وہ ٹرمپ پہ لگا ہوا ہے، اور ٹرمپ جیت گیا تو ہم جیت گئے، ٹرمپ ہار گیا تو ہم ہار گئے، یہ ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر الوی صاحب نے بھی جی پریزیڈنٹ صدر مملکت انہوں نے آج کہا کچھ، وہ بھی سنیے۔ میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی پرزور حمایت پر ترکی، چین، ملیشیا، ایران، آذربائیجان اور بہت سارے ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے، مزید کر سکتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آن ہیومن رائٹس، ان کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ نے عکاسی کی اور بتایا لوگوں کو۔ اراکین کانگریس امریکہ میں، یورپ کے اندر، یورپین یونین کے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں نے بھی اس بات کو اجاگر کیا، برطانیہ کے اراکین پارلیمان کا، ان سب تنظیموں کا میں مشکور ہوں۔ میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا مشکور ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس بات کی عکاسی کی جب پاکستان بھی وہ تشریف لائے۔ یہ ہیں جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب بتا رہے تھے، اور او آئی سی نے آج بھی جی ایک چند سطروں کی ایک ٹویٹ کی ہے، وہ ہم اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو پڑھا جائے اور اپنا دل جلایا جائے۔ البتہ آج ایک اور کام نریندر مودی جناب انتہا پسند ہندو جو ہے اس وقت، وہ کیا کر رہا تھا وہ آج بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہا تھا دوبارہ، اور کیونکہ بابری مسجد کا نہیں، ہندو وہی جی بابری مسجد ہے نا، ادھر مندر تعمیر کر رہا تھا ادھر، اس کو غصب کر کے، جی ہاں، اور بابری مسجد، جی ہاں، بابری مسجد کو شہید کیا اور اس کی جگہ پہ مندر تعمیر کر رہا تھا، اور اس میں بابری مسجد کے منہدم کرنے میں، شہید کرنے میں، اور وہاں پہ غیر قانونی طور پہ مندر تعمیر کرنے میں چوہدری صاحب انڈیا کی سپریم کورٹ کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے۔ سب حقائق جاننے کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند رکھیں کہ جناب یہ مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ نیپال کے وزیر اعظم بوانگے دوہل یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کے پیدا ہوئے تھے رام جی، وہ یہ ان کی جنم بھومی نہیں بلکہ وہ تو نیپال میں پیدا ہوئے تھے، اور نہ ہی یہ ایودھیا ہے، ایودھیا اصل نیپال ہے۔ تو اس پہ بھی یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے، لیکن آج کے دن پہ جی ایک ٹویٹ بہت ہی تبصرہ کیا ہے، ایک بہت ہی مختصر لیکن زبردست جامع ٹویٹ ہے مائیکل کوگل مین کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک قبل ہندوستان نے اپنی واحد مسلم اکثریتی ریاست کی خود مختاری کا خاتمہ کیا۔ دہلی اس کی برسی کی مناسبت سے ہندو انتہا پسندوں کے ذریعے تباہ شدہ مسجد کی بنیاد پر ہندو مندر کی تعمیر کا افتتاح کر رہا ہے، اور اگلا جملہ اس کا بڑا زبردست ہے جی، وہ کہتا ہے کہ بی جے پی کے لیے تو آج یقیناً فتح کا دن ہوگا، لیکن آج بی جے پی جیت گئی ہے، ہندوستان ہار گیا ہے۔ یہ آج ان کا ٹویٹ ہے جناب، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ ہندوستان کے لیے شکست ہے، 2 شکستیں، لیکن بی جے پی جو کہ انتہا پسند ہندو جماعت ہے، آر ایس ایس کا ایک شکل ہے، وہ جیت گیا۔ تو یہ سچویشن وہ تو صابر شاکر صاحب، وہ تانوں بھی لوگ پوچھتے ہونے، میں نہیں پوچھتے، وہ چین دا ذکر کیوں نہیں کرتا مودی ہونا؟ چین کا ذکر تو چوہدری صاحب کیا کرے، وہ اسی لیے خفت مٹانے کے لیے ادھر گیا نا کہ اب وہ ہندو عصبیت کو، انتہا پسندی کو وہاں پہ جمع کر رہا ہے، کیونکہ چین سے مار کھا چکا، 27 فروری کو ہم سے مار کھا چکا۔ آگے چوہدری صاحب کچھ خبریں آپ بتا رہے تھے کہ پنجاب میں سنا ہے کوئی مارکا گرم ہونے والا ہے، اور میرے پاس بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں، میرے پاس بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ پنجاب کی سیاست گرم ہونے والی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات کشیدہ تو ہیں ہی، وہ مزید کشیدہ ہونے والے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے وہ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناز، بات ہو رہی تھی پنجاب کی سیاست کے حوالے سے۔ چوہدری صاحب بتائیے، چودھری پرویز الہی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف، ان کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات ہونی تھی، پھر ایک ٹیلی فون کال گئی اور منع کر دیا گیا، پھر کسی گرفتاری کی بھی بات ہو رہی ہے، کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
مسلم لیگ کا قائد اعظم جو ہے چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں انہوں نے میٹنگ کی ہے اور ادھر اپنے تحفظات اپنے نکات رکھے ہیں، اور غالباً چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار نے، تو اچانک وہ میٹنگ کینسل کر دی گئی ہے، اور پرویز الہی کے قریبی ذرائع یہ فرما رہے ہیں کہ غالباً بزدار نے اسلام آباد پی ایم آفس سے ٹیلی فون آیا ہے کہ آپ فی الحال میٹنگ نہ کریں، پہلے اسلام آباد آئیں، کل جو میٹنگ کے لیے آپ ویسے ہی آ رہے ہیں وہ جو مشترکہ مفادات کی کونسل کے اجلاس کے لیے، تو ابھی فی الحال میٹنگ نہ کریں۔ تو چودھری پرویز الہی نے پھر کسی سے آج گلہ کیا ہے کہ کل کی بات ہے، میں اسپیکر بن چکا تھا، یہ ابھی ایم پی اے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کا سلام دیا اور ساتھ کہا کہ مجھے فلاں جگہ کمرہ دے دیں ایم پی اے ہاسٹل میں، اور آج جو ہے یعنی میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف رکھنے لا رہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے۔ دوسری طرف کوئی گلیات یا ایبٹ آباد کی طرف سے کسی کیس میں کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور افواہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے میں چودھری فیملی جو ہے چودھری شجاعت پرویز الہی کے خاندان کا کوئی اہم فرد جو ہے نیب جو ہے وہ گرفتار کرنے جا رہی ہے، یا یعنی ان سے متعلق کوئی کیس جو ہے وہ آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے، کچھ بھی کسی وقت ایڈورس جو ہے ایکشن توقع ہے۔ جیسا پاکستان مسلم لیگ کاف کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایسا ہوا کوئی گرفتاری عمل میں آئی تو پھر وہ مرکز سے بھی اور پنجاب سے بھی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ مرکز سے تو اپنے ریزائن سبمٹ کروا دیں گے کابینہ میں، اور اسپیکرشپ البتہ پنجاب کی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی مرضی ہے عدم اعتماد کے تحت وہ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا لیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا فیصلہ ہے۔ یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں کسی فیملی ممبر کو یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے کسی عہدیدار کو نیب گرفتار کرے گی تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہوگا۔ یہ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا فیصلہ۔ نہیں، پر بات کیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ لگی کہ فضل الرحمان کے مذاکرات کے بعد ان کے تعلقات ٹھیک کسی وقت ہوئے ہی نہیں، جیسے ہم نے ریکارڈ پر بھی کہا ہے کہ پھر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز سے وزیر اعظم عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی وفود کی سطح پر۔ چودھری صاحب، ندیم بابر صاحب کو آپ مشورہ دے دیں گے ایک؟ جی، انہیں کہیں وہ استعفیٰ دے دیں؟ ان کو کیا؟ اچھا، تو وہ مطلب جب ان کو کہا جائے گا وہ دے دیں گے کیا اس میں؟ میرا خیال ہے ان کو کہیں آپ پہلے دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔ وہ وزیر اعظم سے ملاقات، وہ کاف لیگ سے تھوڑی ہے۔ نہیں، میں ادروائز کر رہا ہوں مرکز میں۔ فی الحال میں ندیم بابر صاحب کا نام بتا رہا ہوں کہ ندیم بابر صاحب آپ کے چونکہ جاننے والے ہیں، اچھے تعلق والے ہیں، میرے دوست ہیں، بڑے آپ کے اچھے دوست ہیں، تو ان کو کہیں کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں اور اپنا استعفیٰ سبمٹ کروا دیں بہت ریزنیبل وے میں۔ اور میں تو نہیں چاہتا کہ وہ جائیں، لیکن بار آپ کا میسج پہنچ گیا ان کا، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جج صاحب، ان باقی کے بارے میں